آپ کی اسکرین پر یہ جبل نور ہے۔ جبل نور بڑا تاریخی پہاڑ ہے۔ اسی پہاڑ کے اندر غار ہرا بھی ہے۔ اس پہاڑ کا پورا تعارف اور غار ہرا کے حوالے سے پوری معلومات آپ کو دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے بورڈ یہاں پر لگا ہوا ہے جس میں جبل نور کا تعارف لکھا ہوا ہے۔ یہ سیڑھیاں آپ دیکھ رہے ہیں، انہی سیڑھیوں کے ذریعے لوگ غار ہرا کی طرف جاتے ہیں۔ سیڑھیوں سے لوگ اتر رہے ہیں جو غار ہرا کی زیارت کر چکے ہیں۔ جب آپ جائیں گے غار ہرا کی طرف تو راستے میں آپ کو کبوتر بھی ملیں گے۔ دنیا بھر سے جو زائرین آتے ہیں وہ ان کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں۔ دنیا بھر کے جو تمام عازمین ہوتے ہیں، جو تمام زائرین ہوتے ہیں، وہ ان کبوتروں کو بھی دانہ ڈالتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ ہر دور کے مسلمان مکہ کے کبوتروں کو، مدینہ کے کبوتروں کو دانہ ڈالتے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت منظر بھی آپ کو ملے گا جب آپ نیچے سے غار ہرا کی طرف یعنی اس جبل نور کی طرف جائیں گے، اور یہ آس پاس کا ماحول کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام ہی لوگوں کو اس مقام کی زیارت نصیب فرمائے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین پر یہ غار ہرا ہے۔ غار ہرا کی جو فضیلت ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے جان لیں تاکہ آپ جب بھی کبھی غار ہرا کی زیارت کرنے کے لیے جائیں، جبل نور کی پہاڑی پر چڑھیں، تو جاننے کے بعد میں جب آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور جذبات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی جگہ کا تعارف حاصل کر لینا، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر لینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو غار ہرا کے تعارف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو غار ہرا مکہ مکرمہ کا بہت ہی مبارک، باعظمت اور مقدس تاریخی مقام ہے۔ عاشقان رسول نہ صرف اس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں بلکہ اس کی خوب برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اسی غار ہرا میں ذکر و فکر اور عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں آیا کرتے تھے اور مختلف طریقوں سے اپنے مالک کی، اپنے خالق کی عبادت کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ غار ہرا کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے امام احمد بن محمد قسطلانی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرنے کے لیے غار ہرا کو اس لیے خاص فرمایا کرتے تھے کہ اس غار کو دیگر غاروں پر بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس میں لوگوں سے دوری بھی ہو جاتی ہے، دل جمعی کے ساتھ عبادت بھی ہو جاتی ہے اور بیت اللہ شریف کی زیارت بھی یہاں سے ہو جاتی ہے۔ یعنی جہاں پر غار ہرا واقع ہے اور جبل نور ہے، تو پرانے زمانے میں جبل نور سے اگر آپ مکہ مکرمہ کو دیکھنا چاہیں یا کعبہ شریف کی زیارت کرنا چاہیں تو اس غار کے آس پاس کے علاقے سے آپ کو بآسانی کعبہ شریف کی زیارت ہو سکتی تھی۔ تو ایک تو یہ کہ یہاں پر لوگوں کی بھیڑ نہیں ہوتی تھی، تنہائی ہوتی تھی، تو خلوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، دل جمعی ہوتی تھی اور ساتھ ہی یہاں پر بیت اللہ شریف کی زیارت بھی یہاں سے ہو جاتی تھی۔ تو یہ تین بڑی خاص باتیں ہیں جس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غار کو اعلان نبوت سے پہلے پسند فرمایا تھا، اور یہ بات مواہب اللدنیہ میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے غار ہرا کی لمبائی اور چوڑائی اور مسافت کی اگر ہم بات کریں تو غار ہرا 4 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ہے۔ یہ غار جبل ہرا میں یعنی جبل نور میں قبلہ رخ واقع ہے، اسے جبل نور کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر کس طرح سے دنیا بھر سے آئے ہوئے زائرین اس غار ہرا میں کچھ لمحے بتانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں۔ جب بھی ہم اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں تو ہمیں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ ان مبارک مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ جس طرح سے یہ خوش نصیب لوگ اس وقت غار ہرا کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ تو یہ غار ہرا اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ سرکار مدینہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار میں نازل ہوئی تھی، جو 30ویں پارے کی سورہ الق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ ابتدائی 5 آیتیں ہیں سورہ الق کی، یہ پہلی وحی بھی اسی غار میں نازل ہوئی تھی۔ اور اسی طرح سے جب کفار مکہ کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے ہجرت فرمائی۔ اس وقت غار ہرا نے التجا کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے یہاں تشریف لے آئیے، اور یہ بات مکاشفۃ القلوب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور ایک اور اہم واقعہ ہے جو یہاں پر وقوع پذیر ہوا، اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا گیا، یعنی شق صدر ہوا۔ غار ہرا میں حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو چاک کر کے اسے دھویا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اور یہ بات بھی مواہب اللدنیہ میں لکھی ہوئی ہے۔
غار ہرا کی جو افضلیت ہے وہ غار ثور سے زیادہ ہے، اس لیے کہ غار ثور نے صرف 3 دن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومے، جبکہ غار ہرا سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت سے زیادہ عرصہ مشرف ہوا۔ المواہب الدنیا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس پہاڑ کی فضیلت یہ ہے کہ اس پہاڑ کی طرف آنے والے کے ہر غم دور ہو جاتے ہیں، یعنی جو بھی اس پہاڑ کی طرف آتا ہے تو یہ اپنی فضیلت کے باعث آنے والے کے تمام غموں کو دور کر دیتا ہے۔ جب رب تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی فرمائی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جبل نور ہے۔ اس میں ظہر کے وقت دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ آواز دی جاتی ہے کہ جو شخص ہم سے دعا کرتا ہے ہم اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ خوب چومے ہیں قدم ثور و ہرا نے شاہ کے، مہکے مہکے پیارے پیارے دونوں غاروں کو سلام۔ اللہ رب العزت تمام دیکھنے والوں کو اس مقدس مقام کی زیارت نصیب فرمائے۔